بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی پاک کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے ہیں، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایات دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سنگترا استعمال کیا کرو، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا، اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے، تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ علیہ السلام مہندی کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی رنج ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا کہ آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے گھوسٹ پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدے کی صفائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ، اور کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوں کے درد کے سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل، عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے، جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔ نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت اور طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے، اور سام کے معنی موت کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرما دانی تھی، آپ اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ تو پیارے ناظرین گرامی، اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ چند دیہاتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم بیمار ہوں تو ہم کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے وہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین گرامی، علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو، حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیماری یا مرض میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا، ہمارے لیے ایک بہترین ضابطۂ حیات مقرر فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے شعبے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ طب کے موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو طب نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ علاج اور طبی نسخوں کو تمام بہترین اتباع مستند اور قابل قدر مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے شعبے پر بھی احسان فرمایا ہے، کیونکہ پیغمبر جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے طب نبوی میں بھی وہی تائید شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علاج خود کرتے اور دوسروں کو علاج کی ہدایت بھی فرماتے اور خود بھی ان کا علاج کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو طب نبوی کے نام سے جانے جاتے ہیں مکمل اور سود مند ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دنیا میں جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی نازل فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہر بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ یہ اور اس طرح کی احادیث خوشخبری ہیں مریضوں اور بیماروں کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ ہر بیماری کا علاج اور دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس طرح مریضوں میں ڈھارس اور امید پیدا ہوتی ہے، اور جب مریضوں میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے تو بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی قوت مدافعت یعنی ان کی ویل پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ جلد شفائے کاملہ پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک اعمال اور عبادت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔